الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کل میرے ایک خاص دوستوں میں سے ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا اور انہوں نے یہ فرمائش کی کہ اگر اس سوال کا جواب ویڈیو کی شکل میں دے دیا جائے تو بہت مہربانی ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اسی سوال کے جواب کے لیے آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ اسلام میں تصویر کا حکم کیا ہے؟ تصویر کے تعلق سے قرآن و احادیث میں کیا حکم آیا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر دی جائے تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔ سب سے پہلی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، کتاب اللباس، حدیث نمبر 5953۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو میری مخلوق جیسی تخلیق کرنا چاہتا ہے؟ یہ کوئی دانہ یا ذرہ بنا کر دکھائیں۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامۃ المصورون۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، کتاب اللباس، حدیث نمبر 5950۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ کے یہاں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ تیسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہئون بخلق اللہ۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، کتاب اللباس، حدیث نمبر 5954۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق کی نقالی کرتے ہیں۔ یہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ یہ تینوں احادیث بخاری شریف میں مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المصورین، کہ اللہ کی لعنت ہے تصویر بنانے والوں پر۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کسی جاندار کی تصویر لٹکی ہو یا کتا ہو۔ یہ 5 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ ان 5 احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے کہ اسلام میں تصویر بنانا یا بنوانا، تصویر کھینچنا یا کھنچوانا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ چاہے تصویر کیمرے کے ذریعے لی جائے
یا تصویر موبائل کے ذریعے لی جائے یا تصویر ہاتھ کی پینٹنگ سے تیار کی جائے، یہ ساری تصویریں ناجائز اور حرام ہیں۔ اب دو سوال پیدا ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر تصویر ناجائز اور حرام ہے تو سارے لوگ گنہگار ہو گئے، اس لیے کہ آدھار کارڈ میں تصویر، پین کارڈ میں تصویر، پاسپورٹ میں تصویر، کسی فارم کو فل کیجئے اس میں تصویر، اکاؤنٹ کھلوانے جائیے اس میں تصویر، جہاں جائیے وہاں تصویر ہی تصویر، تو ہم بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار، بلکہ اس ملک کے اور سارے ممالک کے سارے مسلمان گنہگار ہو گئے، اس لیے کہ سب تصویر رکھتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تصویر فی نفس ہی ناجائز اور حرام ہے، لیکن شریعت کا ایک اصول ہے جو اصول قرآن و حدیث سے مستنبط ہے کہ بہت ساری چیزیں جو فی نفس ہی ناجائز اور حرام ہیں لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تعالی نے تم پر حرام کیا میتہ کو، مرے ہوئے جانور کا گوشت، والدم اور بہنے والا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ان تمام جانوروں کا گوشت جن جانوروں کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے کر۔ ان چیزوں کی حرمت کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک اصول بیان فرمایا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر آدمی حالت اضطرار میں پہنچ جائے تو حالت اضطرار میں پہنچنے کے بعد یہ حرام چیزیں جائز ہو جاتی ہیں اس آدمی کے لیے جو حالت اضطرار میں پہنچا ہو۔ حالت اضطرار کی تفسیر یہ ہے کہ آدمی ایسی حالت میں پہنچ جائے اور آدمی کا ایسا حال ہو جائے کہ حرام چیز کو کیے بغیر چارہ نہ ہو، اگر ہم اس چیز کو نہیں کریں گے تو ہمارا کام نہیں چل سکتا ہے۔ جیسے ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہر جگہ تصویر فرض، ہر جگہ تصویر بالکل ضروری ہے، اگر ہم تصویر نہ چپکائیں تو ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ آدھار کارڈ بنانے جائیں وہاں بھی تصویر ضروری ہے، آپ پین کارڈ بنانے جائیں وہاں بھی تصویر ضروری ہے، آپ پاسپورٹ بنانے جائیں وہاں بھی تصویر ضروری ہے، آپ اکاؤنٹ کھلوانے جائیں وہاں بھی تصویر ضروری ہے۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ ایسی حالت ہو گئی کہ اگر یہاں پر ہم تصویر نہ چپکائیں تو پھر ہمارا کام نہیں بن سکتا ہے۔ تو شریعت نے اس مجبوری کا لحاظ کیا اور اس مجبوری کا لحاظ کرتے ہوئے یہ فتویٰ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جہاں تصویر ضروری ہے وہاں آدمی تصویر کا استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا فَمَنِ اضْطُرَّ، جو حالت اضطرار میں پہنچ جائے، غیر باغ، لیکن مزے لے کر نہ کرے بلکہ مجبوری میں کرے، ولا عاد، اور حد سے تجاوز نہ کرے، حد سے آگے نہ بڑھے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا عاد، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ دوبارہ اس کو نہ کرے،
یعنی بغیر مجبوری کے نہ کریں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور فقہائے کرام کا ایک اصول ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں ناجائز چیزوں کو جائز قرار دیتی ہیں۔ تو آدھار کارڈ پر بھی تصویر چپکانا جائز ہے، پین کارڈ پر بھی تصویر چپکانا جائز ہے، اس لیے کہ یہ ایک ضرورت ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تصویر ناجائز ہے تو بڑے بڑے علماء کرام ویڈیوز کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ویڈیو بھی تو ایک طرح کی تصویر ہے نا، اس میں بھی انسان کی شکل دکھتی ہے۔ بڑے بڑے علماء، ہم بھی ویڈیو بناتے ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا الیاس کھمن صاحب، بڑے بڑے علماء کرام جو بالکل علم کے پہاڑ ہیں، ان کی بھی تصویریں گھوم رہی ہیں، ان کی بھی ویڈیو گھوم رہی ہے، تو وہ کیوں بناتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تصویر تو وہ ہے جو ہم پینٹنگ سے تصویر بناتے ہیں یا کیمرہ سے کھنچوا کر اس تصویر کو کاغذ پر چسپاں کرتے ہیں اور وہ تصویر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ وہ تصویر کا حکم تو آپ کے سامنے بیان ہو گیا۔ اب یہ جو ویڈیوز کا مسئلہ ہے، جو ڈیجیٹل ویڈیوز ہے، جو موبائل کے ذریعے بنائی جاتی ہے یا لیپ ٹاپ یا کسی بھی آلہ کے ذریعے بنائی جاتی ہے، تو جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جس میں حرکت ہوتی ہے، جیسے ایک جگہ آدمی چپکا ہوا نہیں ہے بلکہ ہل رہا ہے، ادھر ہل رہا ادھر ہل رہا ہے، اس میں حرکت ہے، تو ویڈیوز کے تعلق سے علماء کرام کی 3 رائے ہیں، علماء کرام کا 3 قول ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ویڈیوز تصویر ہے ہی نہیں، اور حدیث میں تصویر کے حرام ہونے کا تذکرہ ہے، جو تصویر نہیں ہے اس کے حرام ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے ویڈیوز بنانا جائز ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ویڈیوز میں جو تصویر ہوتی ہے وہ عکس ہے، وہ تصویر نہیں ہے۔ جیسے ہم چلتے ہیں تو پتھر پر بھی ہمارا عکس آتا ہے، پتھر ہے اس میں آپ دکھیں گے، آپ چلیں گے تو آپ پانی کے کنارے کنارے چلیں گے تو پانی پر بھی آپ کا عکس آئے گا، اس کو عکس کہا جاتا ہے، تو عکس جائز ہے۔ اسی طرح ویڈیو بھی ایک عکس ہے، یہ تصویر نہیں ہے، اس لیے بھی جائز ہے۔ یہ بعض علماء کا کہنا ہے۔ دوسرے بعض علماء کا کہنا ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند ہیں اور بڑے بڑے مدارس، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ یہ بھی ایک تصویر ہے، یہ عکس نہیں ہے، اس لیے ویڈیو بنانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ چاہے ہم تقریر کی ویڈیو بنائیں یا نعت کی ویڈیو بنائیں یا کسی بھی چیز کی ویڈیو بنائیں، یہ بھی ایک طرح کی تصویر ہے، اس لیے ویڈیو بنانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تیسرے گروہ کا کہنا ہے، جو علماء کی تیسری جماعت ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی تصویر ہے اور یہ عکس نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ دین کی تبلیغ، کہ آج لوگ دین سے غافل ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، آج لوگوں کا وقت صرف موبائل پر جا رہا ہے، اور موبائل میں لوگ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ راتوں رات گزار رہے ہیں۔
اس لیے دین کی تبلیغ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو بنا کر ڈالی جائے جس میں دین کی باتیں ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، تو لوگ اسی کے ذریعے سے دین سیکھیں گے۔ تو تیسری جماعت کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی تصویر ہی ہے، لیکن یہاں پر مجبوری ہے، اور اس مجبوری کی وجہ سے ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں۔ یہ 3 قول ہو گئے۔ لیکن ہمارے اعتبار سے جو پہلا قول ہے عکس کا، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ صحیح اس وجہ سے نہیں ہے کہ عکس کس کو کہا جاتا ہے؟ عکس اس وقت تک پایا جاتا ہے جب معکوس موجود ہو۔ جس چیز کا عکس ہے اگر وہ سامنے موجود ہے تو عکس پایا جاتا ہے، اور اگر سامنے موجود نہیں ہے تو عکس ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پانی کے کنارے کنارے چلیں گے تب تو آپ کا عکس پانی پر پڑے گا، اگر آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے تو عکس بھی ہٹ جائے گا۔ آپ شیشے کے پاس سے چلیں گے تب تو آپ کا عکس شیشے کے اوپر نمایاں ہوگا، آپ وہاں سے چلے جائیں گے تو آپ کا عکس بھی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ویڈیو میں ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ ویڈیو میں عکس کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور عکس کو محفوظ کرنا ہی تصویر ہے۔ اس لیے میرے اعتبار سے پہلی رائے صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری رائے جو ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے، تو اس کو غلط ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ تیسری رائے، جو تیسری جماعت ہے، جو تیسرا قول ہے کہ فی نفس ہی یہ ناجائز ہے، لیکن مجبوری ہے، اسی وجہ سے ہم جو ہے ویڈیو بنا کر دین پہنچا رہے ہیں، یہ بھی مکمل طور سے صحیح نہیں ہے، البتہ تھوڑا ہو سکتا ہے۔ مکمل طور سے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جہاں تک دین کی تبلیغ کا مسئلہ ہے تو کیا دین کی تبلیغ موبائل ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے یا اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ استرار کا جہاں پر بیان ہے تو وہاں پر شرط کیا ہے کہ اور کوئی راستہ نہ ہو، لیکن یہاں پر راستہ ہے، بہت سارے راستے ہیں۔ ایک راستہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بھی ہے کہ آدمی جاندار کی تصویر نہ لگائے بلکہ بے جان کی تصویر لگائے اور اس کے پیچھے اپنا آڈیو بیان لوڈ کر دے، یہ ایک شکل ہے۔ اب بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آڈیو بیان لوگ سنتے کہاں ہے، وہ تو چہرہ دیکھنے والا زیادہ سنتے ہیں، تو یہ کوئی اہم وجہ نہیں ہے۔ البتہ یہ تیسری رائے جو ہے یہ بھی مکمل صحیح نہیں ہے، البتہ کچھ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ آج چونکہ لوگ بہت غافل ہے دین سے، اسی وجہ سے بہت سارے علماء بھی بناتے ہیں۔ یہ تصویر کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، لیکن یہ اختلاف جو ہے صرف دین کے تعلق سے ویڈیو بنانے کا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پہلی جماعت کے علماء جو ان کا کہنا ہے کہ یہ عکس ہے تو آدمی مووی بھی دیکھ سکتا ہے، گانا بھی سن سکتا ہے۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مووی دیکھنا ناجائز ہے اس وجہ سے کہ اس میں ایک لغو کام کا ارتکاب لازم ہوتا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے، ایسی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے جس سے انسان کی خواہشات ابھرتی ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے وہ تو ناجائز ہے ہی۔ اختلاف ان ویڈیوز کے تعلق سے ہے جو دینی ویڈیو جس کے ذریعے دین کی تبلیغ ہوتی ہو، اس ویڈیو کے تعلق سے اختلاف ہے، ورنہ مووی ہے، گانا ہے یا ایسی جو کہانیاں ہے وہ تو بلا شبہ ناجائز اور حرام ہے، اس کے ناجائز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔